ایک مسلم پروڈکشن ہاؤس کی ضرورت۔ ناظرین، اوریہ مقبول جان لکھتے ہیں، دنیا میں کسی آمر، ڈکٹیٹر یا فرعون صفت حکمران نے بھی اپنے مخالفین کی آوازوں کو اس قدر نہیں دبایا ہوگا جس قدر جدید، سیکولر، لبرل اور آزاد میڈیا نے اسلام، اس کی عظمت رفتہ اور اس کی نشاط ثانیہ کی علم بردار آوازوں کا گلا گھونٹا ہے، یہاں تک کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ آزادی اظہار کا علم بردار یہ میڈیا جدید دنیا کا سب سے بڑا فرعون ہے، جو اپنے سیکولر، لبرل اور نیم فحش تصور اظہار کے مقابلے میں ذرا سی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا، اور 24 گھنٹے اپنی مرضی کے خیالات، اپنے تصور زندگی اور اپنی اخلاقی پستی کا زہر عوام کے کانوں میں انڈیلتا اور آنکھوں کے رستے ذہن کے پردوں کو آلودہ کرتا رہتا ہے۔ گزشتہ تقریباً 20 سالوں میں پاکستان میں اس نو آزاد میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عوام کو وہ کچھ دکھائیں گے جو اصل میں عوام دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ماضی کے حکمرانوں نے لوگوں کو سچ نہیں دکھایا، مگر انہوں نے اس دعوے کے برعکس جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ مشرف حکومت کی لادینیت اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کی برہنہ تلوار اس آزاد میڈیا کے ہاتھ میں ایسی آئی اور انہوں نے ہر اس تصور کو مسخ کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کے دلوں اور اذہان میں عظمت رفتہ کے روشن چراغوں کی طرح آج تک زندہ تھا۔ حالات حاضرہ کے چینلوں پر وہ ہر آواز کا جو مسلمانوں کی غیرت کی علم بردار تھی، اس کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کیا گیا کہ اس کے خیالات نفرت انگیز، ہیٹ سپیچ میں آتے ہیں۔ یہ متعصب چینل خود کو ایک منصوبے کے تحت آزاد اور وسیع المشرب ثابت کرنے کے لیے اسلام کے حوالے سے کمزور آوازوں، بیچارے معصوم علماء کرام اور جذباتی نوجوانوں کو بلا کر انہیں بے عزت کرتے۔ اس کی متعصب ترین مثال یہ ہے کہ کاروکاری دراصل سندھی تہذیب کا معاملہ ہے جس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سوارا یا خون کے بدلے عورتوں کا رشتہ دراصل پشتون تہذیب کا مسئلہ ہے، لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا، یہ ٹی وی اینکرز کسی سندھی قوم پرست کو بلا کر رسوا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی پشتون قوم پرست سے پشتو روایات کا پوچھتے، بلکہ مولویوں کو بلا کر اسلام کو رسوا کرتے۔ حالات حاضرہ کے چینلوں کے آغاز اور ٹاک شوز کی آمد نے پاکستان میں مقبول ترین ڈرامے کی صنعت کو اس قدر تباہ و برباد کیا کہ 90 کی دہائی میں جو پرائیویٹ پروڈکشن اپنے عروج پر تھی، اس کے ایوانوں میں دھول اڑنے لگی۔ لاتعداد ڈرامے ڈبوں میں بند ہو کر گوداموں کی زینت بن گئے۔ چند سالوں بعد جب ٹاک شوز ذرا اپنی جاذبیت اور افادیت کھونے لگے تو اس ملک کے سیکولر، لبرل اور مغرب زدہ طبقے نے ایک خاص مہم کے تحت ایسی کہانیوں پر ڈرامے بنانا شروع کیے جو خاندانی زندگی کی بربادی، مقدس رشتوں کی پامالی اور نیم فحش مکالموں پر مبنی تھیں۔ اس زہر آلود فضا سے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ایسے معاشرے کے خواب دکھائے گئے جس میں اسلام تو دور کی بات، خاندان کے مقدس رشتوں کا احترام بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا، اور لوگوں کو مغرب زدہ اقدار اور ہندو زدہ تہذیب کا درس دیا جانے لگا۔ پاکستان کے عوام کے جذبات سے کوسوں دور لبرل، سیکولر طبقے کی محنت اکثر برباد ہو جاتی ہے۔ تقریباً 40 سال انہوں نے بھارت اور پاکستان کے یکساں کلچر کی بات کی، واہگہ پر جا کر مشعلیں جلائیں، انڈین ڈرامے دکھائے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں ایسے مددگار وزرائے اعظم بھی ملے جو فخر سے کہتے تھے کہ ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور بھارت والے بھی، لیکن یہ ساری محنت اس وقت ضائع ہو گئی جب کلکتہ میں بھارت میچ ہارا تو اسٹیڈیم میں آگ لگا دی گئی، احمد آباد میں ہارا تو اسٹیڈیم خالی ہو گیا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ نریندر مودی نے سیکولر، لبرل جمہوری نظام کا زوردار تھپڑ پاکستان کے ان لبرل، سیکولر چہرے پر ایسا مارا کہ ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ دوسری جانب 20 سالہ مسلسل محنت تھی جو ڈرامے اور فلم کے میدان میں کی گئی۔ تازہ ترین میرے پاس تم ہو کا نشہ ایسا چڑھا ہوا تھا کہ سب سوچ رہے تھے کہ اب اس تہذیب بگڑنے والے ڈرامے کی بانسری خوب بجے گی، لیکن خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی پر مبنی ڈرامے کی پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نمائش نے ان کی مقبولیت کے تمام محل مسمار کر دیے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے والے پی ٹی وی کے مجبور ناظرین نہیں تھے، بلکہ یہ تو یوٹیوب پر دیکھنے والے کمپیوٹر زدہ افراد تھے۔
یہ وہ تھے جن کے ذہنوں کو مدتوں زہر آلود کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ اس ڈرامے کو یوٹیوب پر صرف 18 دنوں میں 10 کروڑ مرتبہ دیکھ کر عوام نے ایک ریکارڈ قائم کر دکھایا۔ پی ٹی وی نے 18 اپریل کو یوٹیوب چینل بنایا جس کے ایک ماہ کے اندر 30 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے اور ایک ماہ میں 21 کروڑ دفعہ دیکھا گیا۔ اس کی پہلی قسط اب تک 4 کروڑ دفعہ دیکھی جا چکی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ جدید سیکولر لبرل میڈیا کی آمریت نے جس طرح پاکستانی قوم کے دلوں میں راج کرتی مسلم امت کے ہیروز کا راستہ روکا تھا، ارطغرل ڈرامے نے وہ مصنوعی بن پاش کر دیا۔ ارطغرل نے ثابت کر دیا کہ تم 1000 سال بھی اپنے پروپیگنڈا کا زہر اور نیم فحش تہذیب کی چاشنی سے مسلمانوں کے ذہن زہر آلود کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں بدلتے۔ تمہاری محنت ہمیشہ رائیگاں جائے گی انشاءاللہ۔ کیا اس امت میں صرف ایک ارطغرل ہے جس کی شخصیت لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن سکتی تھی؟ ہمارا دامن ایسی لازوال شخصیات سے بھرا پڑا ہے۔ کیا ہم صلیبی جنگوں کی تاریخ پر فلموں اور ڈراموں کا سلسلہ نہیں شروع کر سکتے جس میں یورپ کی بربریت اور صلاح الدین ایوبی کے کردار کی عظمت کو دکھائیں؟ آج سے 20 سال قبل جب قبائلی رسم و رواج پر میرا ڈرامہ سیریل گرد باد نشر ہوا تو اس کو کتابی صورت میں چھاپتے ہوئے میں نے دیباچے میں تحریر کیا تھا۔ اکثر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سیریل دیکھا ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتے، اور جو کتاب پڑھ لیتے ہیں وہ سیریل نہیں دیکھتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دونوں کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی ایک فیصلے پر ضرور پہنچتے ہیں، وہ یہ کہ ایسا کہنا مشق ہدایت کار ہی تھا، ورنہ تحریر میں تو جان نہ تھی، یا پھر یہ ڈرامہ پڑھ کر پتہ چلا کہ اسے کسی بہتر پیشکار کی ضرورت تھی۔ 20 سال پہلے یہ میرا خواب تھا کہ کوئی بہتر سہولیات ڈرامے کو میسر ہوں، لیکن آج یہ میری آرزو ہے۔ اگر الیگزینڈر سے لے کر کلوپترا اور سیزر سے لے کر چنگیز خان تک مغرب کے ہالی ووڈ کا چہرہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد غزنوی سے لے کر محمد بن قاسم تک ہماری میراث ہے۔ کون ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے چہرے سے جھوٹی تاریخ کا نقاب الٹے، محمد بن قاسم کے کردار سے پروپیگنڈا کا زہر ختم کرے؟ لوگ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے۔ آج کے دور کا ہتھیار میڈیا ہے۔ جس طرح طالبان نے ایک عالمی طاقت کو ذلت آمیز شکست دی ہے، ایسا اگر کسی امریکی یا مغربی دنیا میں ہوا ہوتا تو ملا محمد عمر سے لے کر مولانا ہیبت اللہ تک لاتعداد سیریل بن چکی ہوتی۔ کوئی ہے جو اپنے سرمایہ کا رخ اس طرف موڑے اور ایک مسلم پروڈکشن ہاؤس کا آغاز کرے؟ یقین کیجئے یہ دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور آخرت کا اجر تو یقینی ہے۔